हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन आवर स्वेल्ट सीरीज। स्वेल्ट के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है प्रॉप्स। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं तो आपको पता होगा कि कंपोनेंट्स आपस में बात कैसे करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पेरेंट अपने चाइल्ड को इंफॉर्मेशन देता है, वैसे ही हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में प्रॉप्स भेजते हैं। आज की इस वीडियो में हम तीन चीजें कवर करेंगे: डिक्लेयरिंग प्रॉप्स, डिफॉल्ट प्रॉप्स और स्प्रेड प्रॉप्स। तो जो इस सीरीज में नया है तो वो इसी प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस को एक्सेस कर सकता है और वॉच कर सकता है, जिसमें मैंने स्वेल्ट के सेटअप से लेकर एंड सो ऑन सब कुछ क्लियर किया है। तो चलते हैं बिना टाइम जाया किए वीडियो की तरफ। तो हम सबसे पहले अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने VS कोड में जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिक्लेयरिंग प्रॉप्स क्या होता है। डिक्लेयरिंग प्रॉप्स मीन प्रॉपर्टीज दैट आर सेंट फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू अ चाइल्ड कंपोनेंट। जो प्रॉपर्टीज हम अपने पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में भेजते हैं उसे कहते हैं प्रॉप्स। इन स्वेल्ट दे आर डिक्लेयर्ड यूजिंग द प्रॉप्स रियून, और स्वेल्ट में हम इसको प्रॉप्स रियून से डिक्लेयर करते हैं। तो चलते हैं इसी की एग्जांपल को देखने के लिए कि ये प्रॉप्स किस तरह काम करते हैं VS कोड में। दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने VS कोड में और यहाँ पर हम अपना एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाएंगे। ये जो हम कंपोनेंट बनाएंगे ये हमारे पास जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट होगा। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो ये हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट हो गया। और ये जो प्लस पेज डॉट स्वेल्ट या ऐप डॉट स्वेल्ट जो भी आप नाम रखते हैं तो वो जो है वो हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट होगा। तो हम चाइल्ड कंपोनेंट में सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग डालेंगे और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम एक जो है वो प्रॉप्स डालेंगे। ये प्रॉप्स जो है वो लिखने का सिंटैक्स होता है और डॉलर प्रॉप्स। तो यहाँ पर अब हम जो है वो ये और यहाँ पर हम जो है वो एक पैराग्राफ ऐड करेंगे और इस पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ हम जो भी एट्रीब्यूट या जो भी टेक्स्ट वगैरह जो हम पास करेंगे अपने पेरेंट कंपोनेंट से वो यहाँ पर शो होगा। तो अब हम पेरेंट कंपोनेंट पे चलते हैं। वहाँ से जो टेक्स्ट हम पास करेंगे वो किस तरह पास करेंगे, यहाँ पर हम उसी की तरह स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और स्क्रिप्ट टैग लगाने के बाद हम अपनी जो नेस्टेड डॉट स्वेल्ट है उसको हम इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। इंपोर्ट नेस्टेड फ्रॉम जो हमारी फाइल होगी हम उस पर जाके वो नेस्टेड डॉट स्वेल्ट जो है वो हमने ले लिया और फिर उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर जो है वो आंसर जो है वो लगाएंगे और इसका सिंटैक्स ये होगा कि हम यहाँ पर जो है वो इस तरह ऐड करते हैं और फिर यहाँ पर हम नेस्टेड जो हमने नाम रखा होगा, ये नेस्टेड हमने गलत लिखा, ये नेस्टेड हमने नाम रखा है। तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो चीज़ हम पास करने वाले हैं अपने चाइल्ड कंपोनेंट में तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर इक्वल टू 42। तो यहाँ पर जो है वो नेस्टेड कंट्रोल S कर देते हैं और यहाँ पर इसके अंदर ये वाला आंसर शो होगा। तो इसे कहते हैं हम प्रॉप्स, डिक्लेयरिंग प्रॉप्स। तो अब हम चलते हैं और जो है वो फाइल को रन करके देखते हैं। cd my app, आपने जो भी नाम रखा होगा ऐप का। अगेन अगर आपको ये सेटअप समझ नहीं आ रहा तो मैंने सेटअप की वीडियो भी बना रखी है, तो वो आप इसी प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं। npm run और dev। तो ये अब हमारे पास रन हो गया है और जो हमने आंसर दिया था पेरेंट कंपोनेंट से वो हमारे पास यहाँ पर शो हो गया है। पेरेंट हमारे पास था, पेरेंट बस पेज डॉट स्वेल्ट ने भेजा और जो है वो चाइल्ड नेस्टेड डॉट स्वेल्ट में शो हो गया। रिजल्ट जो था
وہ پیرنٹ ڈاٹ سویلٹ نے بھیجا اور ہمارے پاس چائلڈ ڈاٹ سویلٹ میں وہ شو ہو گیا، اور اسی کو کہتے ہیں ڈکلیئرنگ پراپس۔ تو نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں ڈیفالٹ پراپس کے بارے میں، تو چلتے ہیں اور اس کے پہلے کچھ کانسیپٹس کلیئر کرتے ہیں اور پھر واپس وی ایس کوڈ میں آ کے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم ڈیفالٹ پراپس پہ آ گئے ہیں، اور اس کو اگر ہم کانسیپٹ کلیئر کریں تو سم ٹائمز اف اے پراپ از ناٹ ریسیوڈ یو مے وانٹ ٹو گیو اٹ ا ڈیفالٹ ویلیو۔ اگر کبھی کبھار جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ اگر پراپس جو ہے وہ ریسیوڈ نہیں ہوا یا کوئی ایرر آ گیا تو وہ اس میں جو ہے وہ ڈیفالٹ ویلیو سیٹ کر دے گا، اور سویلٹ میں یہ کرنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم جو ہے وہ یہاں پر ایک جو ہے وہ ایڈ کرنے کے لیے ڈیفالٹ ویلیو، تو ہم اپنے جو نیسٹڈ ڈاٹ سویلٹ ہے اس کے اندر ہم آنسر ایکول ٹو لکھ دیتے ہیں ایک ڈیفالٹ ویلیو۔ اگر کوئی کچھ پاس نہ ہوا تو ہمارے پاس ایک ڈیفالٹ ویلیو آ جائے گی، ڈیفالٹ ویلیو۔ تو اب ہم جو ہے وہ اپنے اس کو سیو کرتے ہیں اور اپنے چائلڈ میں جاتے ہیں اور پیرنٹ میں جاتے ہیں، سوری، اور یہاں پر ہم جو ہے وہ نیسٹڈ کو خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا آؤٹ پٹ کیا آتا ہے۔ تو دیکھیں گائز، ہمارے پاس یہ جو ہے وہ دا آنسر از ڈیفالٹ ویلیو کا آؤٹ پٹ آ گیا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پر کوئی چیز پاس نہیں کی تھی، اس لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیفالٹ ویلیو آ گئی ہے، اور یہ یہاں پر ہمارے پاس شو ہو رہی ہے۔ تو نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں جو ہے وہ اسپریڈ پراپس کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس کا پہلے کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں اور پھر واپس وی ایس کوڈ میں آتے ہیں اس کی ایگزامپل دیکھنے کے لیے۔ تو اب ہم اسپریڈ پراپس کے بارے میں تھوڑا پڑھیں گے کہ اف یو ہیو این آبجیکٹ دیٹ آلریڈی کنٹینز آل دا کیز فار دا پراپس یو ڈونٹ نیڈ ٹو رائٹ دیم ون بائی ون۔ تو ون بائی ون جو ہے وہ اس کو رائٹ کرنے کی نیڈ نہیں ہے، اور یہ کام ہم اسپریڈ پراپ سے کر سکتے ہیں ایک ہی بار میں، اور جو ہے وہ اسپریڈ سینٹیکس ڈاٹ 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 آبجیکٹ کا جو بھی نام ہوگا اس سے ہم جو ہے وہ ایک ہی بار جو ساری ویلیوز ہیں اس کو ایکسس کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اس کی ایگزامپل دیکھنے کے لیے وی ایس کوڈ میں۔ تو سب سے پہلے ہم نیسٹڈ ڈاٹ سویلٹ میں جائیں گے، اور یہاں پر جو ہے وہ نیسٹڈ ڈاٹ سویلٹ میں بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن میں جو ہے وہ یہاں پر ایک نئی فائل بنا دوں گا پیکیج انفو ڈاٹ سویلٹ کے نام سے۔ تو اس کے اندر ہم جو ہے وہ اسی کی طرح ایک اسکرپٹ لکھیں گے اور دیکھتے ہیں ہمارے کو کس طرح آسانی ہوتی ہے۔ تو لیٹ کریں گے ہم، اس کے اندر جو چیزیں ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم یہاں پر لیٹ کر لیں گے، نیم اور ورژن، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈسکرپشن۔ تو یہ چیزیں ہم جو ہے وہ لے کر آئیں گے اپنے پیرنٹ کمپوننٹ سے۔ تو ان کو ہم کر دیتے ہیں ڈالر سیٹ کر کے پراپس۔ تو یہ ہم نے کر دیے پراپس، اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر اسی حساب سے جو ہے وہ ایک پیراگراف لے لیتے ہیں، اور یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں دا نیم از نیم، جو بھی ہم لوگ نیم رکھیں گے، جو ویلیو ہم پاس کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیں گے پیکیج PACKA پیکیج پیکیج از ڈسکرپشن لکھ دیتے ہیں، جو ویلیو ہم پاس کریں گے وہاں سے آپ کو اس کا جو ہے نا پھر آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح ہم ویلیوز پاس کر رہے ہیں۔ تو پیکیج آ گیا ہے، اور جو ہے وہ ورژن
is تو the name is یہ اور پیکج یہ ہوگا اور ورژن اس کا یہ ہوگا. تو اب ہم جو ہے وہ چلتے ہیں اور پلس پیج ڈاٹ سویلٹ میں اس کو ایڈ کرتے ہیں. وہاں سے ہم پراپس پاس کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم جو ہے وہ سب سے پہلے امپورٹ کر لیں گے اپنی نئی فائل کو. امپورٹ پیکج انفو نام ہی رکھ دیتے ہیں ہم, اور فرام یہ ہم نے رکھ دیا ہے ڈاٹ پیکج انفو ڈاٹ سویلٹ. تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ یہاں پر ایک جو ہے وہ اسکرپٹ کے اندر ہی ایک جو ہے وہ آبجیکٹ بنائیں گے اور کانسٹ اس کا نام رکھیں گے, اور یہاں پر ہم پیکج ایکول ٹو یہاں پر ہم اس کا جو ہے وہ جو ویلیوز ہم پاس کریں گے. نیم ہم رکھ دیتے ہیں سویلٹ ہی نام رکھ دیتے ہیں سویلٹ. اور پھر اس کے بعد ہم اس کا جو ہے وہ ورژن لکھ دیتے ہیں. یہ ہم نے آبجیکٹ بنایا اور اس کے اندر ہم لکھ رہے ہیں ورژن 5 آ گیا ہے. تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس کی ڈسکرپشن ہم نے دی تھی. ڈسکرپشن ہے وہ ہم رکھ دیتے ہیں ڈسکرپشن بلیزنگ فاسٹ یا ڈسکرپشن فاسٹ the package is very fast. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے وہ اس کو کال کرتے ہیں. یہاں پر ہم جو ہے وہ پیکج جو نام ہم نے اس جگہ پر دیا ہے یہاں پر وہ ہم دے دیں گے PACK پیکج انفو, اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہم نے اس کے اندر سیٹ کیا تھا پیکج, یہ جو ہم نے کانسٹنٹ بنایا ہے اپنا پیکج کانسٹ کے نام سے پیکج. تو اب جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے رن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ نے جو ہے وہ چیزوں کو کلیئر کرنا ہے کہ جو نام آپ نے ادھر دیے ہیں وہ سیم نام جو ہے وہ پیکج انفو میں اس جگہ پر ہونے چاہیے. تو اب ہم جو ہے وہ چلتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ رن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہاں سے تو دیکھیں گا یہ ہمارے پاس رن ہو گیا ہے. جو جو چیزیں ہم نے کام کی تو یہ ہمارے پاس آ گیا اسپریڈ پراپس. تو 3 چیزیں ہمارے پاس اس ویڈیو میں جو ہم نے بتائی تھی وہ کلیئر ہو گئی ہیں. یہ ہم نے جو ہے وہ ڈکلیئر کیا پراپس, اور یہ ڈیفالٹ پراپس بھی ہم لگا سکتے ہیں, اور یہ اسپریڈ پراپس بھی ہم لگا سکتے ہیں. سمری دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم نے کیا کیا پڑھا. تو ہم نے سب سے پہلے ڈکلیئرنگ پراپس جو ہے وہ پڑھا ٹو پاس ڈیٹا فرام دا پیرنٹ ٹو دا چائلڈ کمپوننٹ, اور پھر اس کے بعد ہم نے ساتھ ہی ساتھ ڈیفالٹ پراپس پڑھا. اف اے پراپ از مسنگ سیٹ ایز ڈیفالٹ ویلیو, جب پراپ مسنگ ہو تو اس کی ڈیفالٹ ویلیو سیٹ کر دے گا یوزنگ ایکول ٹو. اور پھر اس کے بعد ہم نے اسپریڈ پراپس کے بارے میں پڑھا جو کہ پاس آل پراپرٹیز آف این آبجیکٹ ٹو اے کمپوننٹ ان ون لائن, اور یہ جو ہے وہ 1 لائن میں ساری پراپرٹیز کو یوز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ایکسٹرا اسکرپٹ جو ہے وہ یہ ہے یو کین ڈسٹرکچر پراپس اور ایکسس پراپس ڈائریکٹلی تھرو دا آبجیکٹ. تو یہ جو ہے ایکسٹرا ٹپ جو ہے اس کو آپ جو ہے خود ہی امپلیمنٹ کریں گے, یہ آپ کا ٹاسک ہے, اور آپ اس ٹاسک کو ضرور کمپلیٹ کیجئے گا. تو یہ نوٹس وغیرہ اور جو چیزیں ہیں وہ میں یہیں ڈسکرپشن میں ان کے جو لنک دے دوں گا, آپ ان کو ایکسس کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ان نوٹس کو. یہ سارے نوٹس میں نے بنائے ہیں, ان سب کو آپ جو ہے وہ ڈسکرپشن سے دیکھ سکتے ہیں. تو کوڈرز اب آپ نے سیکھ لیا ہے کہ سویلٹ میں پراپس کیسے ڈکلیئر ہوتے ہیں, ان کے ڈیفالٹ ویلیوز کیسے سیٹ کرتے ہیں, اور کیسے ایک ہی آبجیکٹ کے سارے ویلیوز کو ایز پراپس بھیجتے ہیں یوزنگ اسپریڈ سائنٹیکس. یہ کانسیپٹس آپ کے کمپوننٹ کمیونیکیشن کو سمپل اور پاورفل بنا دیں گے. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں کہ آپ سویلٹ میں کس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں,
اور اس ویڈیو کے ریلیٹڈ آپ کی اگر کوئی کیوری ہے یا کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ کامنٹ میں کوٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔